بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، کیمرے کے سامنے بیٹھنا بات کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت ہی ذمہ داری والا کام ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، احتیاط کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ۔ اور جو بھی بیان کروں اللہ رب العزت پہلے اس کے اوپر مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر آپ سب کو۔ میرے محترم دوستو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سعادت مند بنوں، سعادت والی زندگی مجھے نصیب ہو۔ بدبختی کوئی بھی نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سعید بنوں، بدبخت نہ بنوں، شقی نہ بنوں۔ تو ایسی کیا علامات ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنی بات ہو رہی ہے، اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ کیا میں سعید ہوں، نیک بخت ہوں، یا اللہ نہ کرے بدبخت ہوں۔ اللہ پاک بچائے۔ چنانچہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی بہترین علامت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں علامت السعادت ان تکون حسنات العبد خلف ظہرہ وسیئاتہ نصب عینیہ۔ فرمایا سعادت کی، نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ انسان کو اپنی نیکیاں نظر نہ آئیں، بلکہ اپنی نیکیوں کو، اچھائیوں کو، اچھے کاموں کو ہمیشہ اپنی پیٹھ پیچھے رکھے، ان کے اوپر نظر نہ ہو، البتہ اپنی برائیوں کے اوپر اور اپنی کمزوریوں کے اوپر، عیوب کے اوپر ہر وقت نظر ہو، اور وہ نظروں کے ہر وقت سامنے ہوں۔ یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ ایسا انسان کامیاب ہے، سعید ہے۔ اور بدبختی کی کیا علامت ہے؟ وعلامت الشقاوت ان یجعل حسناتہ نصب عینیہ وسیئاتہ خلف ظہرہ۔ بدبختی کی علامت اس کے برعکس ہے کہ انسان ہر وقت اپنی نیکیاں، اپنی اچھائیاں وہ نظروں کے سامنے رکھے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، میرے اندر تو یہ صفات ہیں، اور جو اپنے عیوب ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ نظر نہ آئیں، وہ اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دے، ان کے اوپر نظر بالکل نہ پڑے۔ یہ بدبختی کی علامت ہے، یہ انسان بدبخت ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز ہے تو اپنی اصلاح کی کوشش کرے، فکر مند ہو جائے ابھی سے۔ اسی طریقے سے فرمایا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس وویل لمن نسی عیبه وتفرغ لعیوب الناس۔ فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اپنے عیوب دوسروں کے عیوب نہ دیکھنے دیں۔ اس کے اپنے عیوب اتنے زیادہ ہیں کہ اسے جرت ہی نہیں ہوتی کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھائے، کسی کی ذاتیات کے اوپر جائے۔ ہاں، اور آگے فرمایا ویل، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے، نسی عیبہ، جو اپنا عیب اور اپنے عیوب بھول جاتا ہے، اپنے عیوب کے اوپر نظر نہیں ہے۔ ہاں، وتفرغ لعیوب الناس، لوگوں کے عیوب کے لیے فارغ ہو جاتا ہے کہ ہر وقت بس وہاں پر مشغول ہے، کبھی ایک کے عیوب اور کمزوریاں نکالتا ہے، کبھی دوسرے کے، کبھی خود جو ہے نا سر سے لے کر پاؤں تک عیوب میں، کمزوریوں میں، کوتاہیوں میں ڈوبا ہوا ہے، مگر نظر ہر وقت دوسروں کے عیوب کے اوپر ہوتی ہے، انگلی ہر وقت دوسروں کے اوپر اٹھاتا ہے۔ فرمایا فالاول علامت السعادہ والثانی علامت الشقاوہ۔ پہلی اگر صفت ہے تو وہ سعادت کی اور نیکبختی کی علامت ہے، اور یہ جو دوسری صفت ہے، ہر وقت دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا، دوسروں کے پیچھے پڑا رہنا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سعادت مندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اپنی کمزوریوں کے اوپر نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی جب اپنی کمزوریوں کے اوپر نظر ہوتی ہے تو اللہ پاک اصلاح کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہاں میرے محترم دوستو، اور اگر انسان اپنے عیوب سے غافل ہو جائے، دوسروں کے عیوب
میں اور ان کی کوتاہیوں میں لگ جائے تو ایسے انسان کو کبھی بھی اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔